بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ راستے میں نے جلال کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور ذرا سی دیر تک جواب کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف پھیلی ہوئی مکمل خاموشی نے اول خان کی دی ہوئی اطلاع کی تصدیق کر دی۔ وہاں سے فون کا جواب مل رہا تھا، نہ دستک کا۔ میری طرح اول خان بھی تیار تھا۔ وہ ہمیشہ سے سحر خیزی کا عادی تھا۔ مجھے بارہا تجربہ ہو چکا تھا کہ وہ رات گئے اپنے گھر لوٹنے کے باوجود اپنے وقت پر بستر چھوڑ دیتا تھا۔ یہی حال جلال کا بھی تھا۔ وہ ان حرام خور سرکاری افسروں میں سے نہیں تھا جو قوم کے سرمایہ سے بھاری تنخواہیں لینے کے باوجود دن چڑھے اپنے دفتروں کا رخ کرتے ہیں اور برائے نام کچھ فائلیں ادھر ادھر کر کے اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں سے خوش گپیاں کرتے ہیں، پھر قبل از وقت اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جلال کو حالات کی سنگینی کا پورا ادراک تھا۔ وہ پاکستان میں اپنے کام ادھورے چھوڑ کر ہمارے پاس دوڑا چلا آیا تھا۔ سب کچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ طے ہو جانے کے بعد اس کے دماغ پر واپسی کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ سلطان شاہ اور ویرا کی شادی میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ وہ ایسے وقت ظہور میں آئی جب ہم سب ذہنی طور پر الجھے ہوئے تھے۔ میری دانست میں وہ جلال کی شخصیت کا کمال تھا کہ وہ دونوں کوئی پس و پیش کیے بغیر یکا یک ایک دوسرے سے زیادہ رضامند نظر آنے لگے، اور اول خان نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر انہیں نکاح کے مقدس رشتے میں باندھ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ہر طرف سے آسودہ اور مطمئن ہونے کے بعد جلال خاموشی سے نشستوں کے حصول کے لیے نکل گیا ہوگا۔ میری رائے سن کر اول خان کی تشویش رفع ہو گئی۔ اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ پکا سپاہی تھا۔ معمول سے ہٹی ہوئی کوئی بھی بات سامنے آتے ہی اس کی جنگی جبلت بیدار ہو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے ذہن میں منفی امکانات کا نزول شروع ہو جاتا۔ وہ ایک سے زائد مواقع پر مجھ سے اعتراف کر چکا تھا کہ دلیری اور ہوشیاری بلکہ مکاری کے ساتھ دشمن سے لڑنا اور یکا یک ڈھیر کر دینا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ باتوں کے داؤ پیچ وغیرہ سے وہ بہت دور تھا۔ اس داؤ پیچ میں حالات کا تجزیہ کر کے ایک وقت میں ایک سے زیادہ امکانات پر سر کھپانا بھی شامل تھا۔ ہم دونوں کوئن ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر ڈائننگ ہال میں پہنچے تو ناشتے کے لیے میزیں لگی ہوئی تھیں۔ سارے لوازم دو میزوں پر خوبصورتی سے ڈھیر تھے، مگر مہمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کام سے آئے ہوئے مہمان جلال کی طرح اپنے دھندوں پر نکل چکے تھے۔ چھٹی پر آنے والے شاید اپنے کمروں میں پڑے دیر تک سونے کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ ہم دونوں نے بڑی میزوں پر سے پلیٹیں اٹھائی ہی تھیں کہ اول خان نے زور سے مجھے کوہنی ماری۔ میں نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور میری گردن غیر ارادی طور پر اس طرف گھوم گئی جدھر وہ دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے وہ منظر بہت روح پرور اور سکون بخش تھا۔ سلطان شاہ اور ویرا ہم سے پہلے ایک میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سلطان شاہ بہت لاڈ سے چمچے کے ذریعے گلاب جامن نما کوئی مٹھائی ویرا کو کھلا رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں کی تازگی اور بشاشت قابل دید تھی۔ وہ دونوں لیلا مجنوں کی طرح ایک دوسرے کی ذات میں یوں کھوئے ہوئے تھے جیسے ان کے سوا وہاں کوئی تیسرا موجود نہ ہو۔ زیادہ غور سے نہ دیکھو، انہیں نظر نہ لگ جائے، اول خان نے دھیرے سے کہا۔ اب ان کے مرادوں کے دن آئے ہیں، اللہ انہیں سدا یوں ہی ایک جان دو کالب رکھے۔ ہم اپنی پلیٹوں میں اپنی پسندگی اشیاء لے کر دانستہ ایک دور افتادہ میز پر چلے گئے تاکہ ہماری موجودگی ان کے چونچلوں میں حارج نہ ہو۔ انہیں مفاہمت، رواداری اور ایک دوسرے کے لطیف جذبوں کو سمجھنے کے لیے نئی زندگی کی ابتدائی مرحلے میں خلوت کی ضرورت تھی۔ انہیں اپنے گرد و پیش میں بیٹھے ہوئے اجنبیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سب چند لمحوں کے لیے ساتھی تھے۔ وہاں سے اٹھتے تو شاید زندگی میں دوبارہ کبھی ان سے سامنا نہ ہوتا۔ ہمیں دیکھ کر وہ فوری طور پر محتاط ہو جاتے۔ ہم دونوں میں سے کوئی اس وقت کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم جلد ہی وہاں سے نکل گئے۔ ان دونوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم وہیں موجود تھے۔ وہ دونوں میز کے گرد یوں جم کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے رات کا کھانا بھی اسی میز پر کھانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ انہیں یوں منہمک اور خوش دیکھ کر میرا دل آسودہ ہو گیا۔ ناشتے میں مشکل سے نصف گھنٹہ لگا ہوگا۔ نمٹ کر اوپر گئے تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جلال لوٹ آیا تھا۔ اس نے انٹرکام کا استعمال کر کے غزالہ کو اٹھا دیا تھا۔ سب کہاں غائب تھے؟ ہمیں دیکھتے ہی وہ بولائے ہوئے انداز میں بولا،
سماد اور کوثر ایسے بے سود سو رہے ہیں کہ میں فون کر کے زچ آ چکا ہوں۔ سکون سے کام لو، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مجھے گورا، پھر الفاظ چبا چبا کر بولا، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم 1 بجے کی پرواز سے یہاں سے نہ نکلے تو کل تک یہیں پڑے رہیں گے۔ کیا نوم پنہا بین الاقوامی پروازوں کے سلسلے میں اتنا یتیم ہے؟ میں نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ یومیہ صرف 1 پرواز ہے، یہاں سے براہ راست کراچی کے لیے کوئی پرواز دستیاب نہیں ہے۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا، بینکاک کی 10 پروازیں ہیں، تمہاری وجہ سے ادھر کا رخ کرنا خطرناک ہو چکا ہے، ڈان کے کسی گرگے نے دیکھ لیا تو آفت آ جائے گی۔ ہانگ کانگ کے لیے صبح سویرے 3 پروازیں نکل چکی ہیں، ایک چھوٹی ایئر لائن کی آخری پرواز 1 بجے روانہ ہوگی، میں اس کے ٹکٹ لے آیا ہوں۔ اس کی بات نہایت معقول تھی۔ میں نے غزالہ کو اسی لمحے ہوٹل کے ڈائننگ ہال کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ ہنسوں کے جوڑے کو وہاں سے بلا لائے۔ ہمیں صرف 2 گھنٹے کے لیے ہانگ کانگ میں ٹرانزٹ کرنا ہوگا، وہاں سے کیتھی پیسیفک کی پرواز پر کراچی کے لیے نشستیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے دوبارہ بتانا شروع کیا، ہم شاید شام سے پہلے کراچی پہنچ سکتے ہیں۔ سلطان شاہ اور ویرا کی ڈائننگ ہال میں موجودگی کی خبر سن کر وہ قدرے پرسکون ہو چکا تھا، وہ اوپر آتے ہی اپنے تھیلے اٹھا کر روانہ ہو سکتے تھے۔ اس وقت ہم تینوں جلال کے کمرے میں موجود تھے۔ چند منٹ بعد باقیہ نفری بھی آ گئی۔ سلطان شاہ حیران تھا کہ ہمیں اس کی ڈائننگ ہال میں موجودگی کی خبر کیسے ملی۔ وہ کسی وضاحت یا مذاق کا وقت نہیں تھا، ان دونوں کی صورتحال کی نزاکت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے کمرے میں جا گھسے۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ چند گھنٹوں کی قلیل سی مدت میں ویرا کی زبان کی تیزی اور تراری کو قرار آ چکا تھا۔ وہ کوئی حجت کیے بغیر سلطان شاہ کے اشاروں پر عمل کر رہی تھی۔ میں نے پچھلی شام ہوٹل کے کاؤنٹر پر 5ویں ساتھی کی آمد کا عذر پیش کر کے اپنے کوائف ادھورے چھوڑ دیے تھے۔ فارم پر ذہن میں آنے والے نام الیل ٹپ لکھ دیے تھے جو ہمارے لیے آنے والے پاسپورٹوں سے مختلف تھے۔ ہوٹل چھوڑتے ہوئے وہ قصہ اٹھنا ناگزیر تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم 2 کی ٹولیوں میں وہاں سے نکلیں گے۔ ٹولیاں قدرتی طور پر وجود میں آ چکی تھیں۔ پہلے جلال اور اول خان نے لفٹ کا رخ کیا، ان کو اپنا حساب بے باک کر کے باقاعدہ چیک آؤٹ کرنا تھا۔ ان کے بعد نئے جوڑے کی باری آئی، انہیں اپنی چابی کاؤنٹر پر دے کر خاموشی سے نکل جانا تھا۔ ان سے کوئی نہ پوچھتا کہ وہ واپس آئیں گے یا ہمیشہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ چند منٹ کا وقفہ دے کر میں غزالہ کے ساتھ نیچے اترا تو سلطان شاہ اور ویرا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ جلال اور اول خان کاؤنٹر پر کھڑے بے چینی سے اپنے حساب کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ہماری طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا۔ میں نے چابی دی تو کلرک نے مجھے پہچان کر پاسپورٹوں کے بارے میں سوال کیا۔ ہمارا 5واں ساتھی پھنس گیا ہے، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ہم کو اسے چھڑانے کے لیے فوری طور پر جانا پڑ رہا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سب کے پاسپورٹ غلطی سے اس کے پاس رہ گئے تھے۔ وہ سیسو فون سے اگلی سرحدی چوکی پر 1 سے زیادہ پاسپورٹ رکھنے کے جرم میں دھر لیا گیا ہے۔ جب تک ہم وہاں جا کر سرحدی پولیس کو یقین نہیں دلائیں گے کہ وہ پاسپورٹ ہمارے ہیں جو غلطی سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اوہ ہو، یہ بہت برا ہوا۔ اب میرے ریکارڈ کا کیا ہوگا؟ اس کے چہرے پر تشویش کی علامات ابھر آئیں۔ میں نے بھروسہ کر کے تمہیں کمرے دے دیے تھے، مجھ سے جواب طلب کیا جائے گا کہ میں نے تمہارے پورے کوائف لیے بغیر کمرے کیوں دیے؟ کچھ کر لو، میں نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم چاروں کا چوکی پر جانا ضروری ہے، ورنہ صرف ایک آدمی چلا جاتا ذرا سی بے پرواہی سے وقت کے ساتھ پیسہ بھی برباد ہوگا۔ دیکھنا پڑے گا، اس نے ہمارے روم کارڈز پر نظر دوڑاتے ہوئے نسبتاً دھیمی آواز میں کہا۔ ان معاملات میں حساب نہیں کیا جا سکتا، تمہیں رقم چھوڑنی ہوگی۔ واپس لوٹ کر پاسپورٹ دکھاؤ گے تو فائنل بل بنا دیا جائے گا، پیسے بھی واپس مل جائیں گے۔ میرے حساب سے ہمارے $300 فاضل جمع تھے، سودا برا نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میدان صاف تھا۔ جلال اور اول خان حساب کر کے باہر جا چکے تھے۔ گڈ لک، میں نے فضا میں ہاتھ لہرا کے کہا، واپسی پر تم سے ملاقات ہوگی۔ ہم دونوں باہر نکلے اور نکلتے چلے گئے۔ ہوٹل کے پورچ میں ان چاروں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ احاطے سے باہر جانے پر وہ کچھ دور کھڑے ہوئے نظر آ گئے۔ سب کی نگاہیں ہماری طرف لگی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے وقت برباد نہیں کیا تھا۔ 2 خالی ٹیکسیاں ان کے قریب رکی ہوئی تھیں۔
جلال ہمارے ساتھ آ گیا۔ اول خان دوسری ٹیکسی میں سلطان شاہ اور ویرا کے ساتھ سوار ہو گیا۔ دونوں ٹیکسیاں آگے پیچھے نوم پنہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ہوٹل میں پاسپورٹ کا کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا؟ راستے میں جلال نے پوچھا۔ ہوٹل سے الگ الگ ٹکڑیوں میں روانہ ہونے کی تجویز کو اس نے میری احتیاط پر محمول کیا تھا۔ وہ پورے قصے سے بے خبر تھا۔ میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اسے حیرت تھی کہ میں نے کاؤنٹر پر کھڑے کھڑے اپنے 5ویں ساتھی کے پکڑے جانے کی کہانی کیسے گھڑ لی۔ وہ کہانی بے داغ تھی۔ ایک سے زیادہ پاسپورٹ رکھنا ہمیشہ سے جرم ہے۔ جرم کی تردید کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ بقیہ پاسپورٹ غلطی سے رہ گئے تھے۔ ثبوت کے طور پر ہر فاضل پاسپورٹ کے حامل متعلقہ حکام کے پاس پیش ہونا ضروری تھا۔ ایسی باتیں آرام دہ بستر میں سکون سے لیٹ کر سوچی جا سکتی ہیں۔ بگڑے ہوئے حالات میں ان کا کسی عام ذہن میں آنا محال ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، الجھن یا پریشانی کی صورت میں انسان کی رہی سہی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے۔ سرحدی تجربات تازہ تھے، میں نے ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ میں نے جواب دیا، میں شروع سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ دیکھی اور سنی ہوئی ہر بات تمہارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو یہ سب تمہیں بر وقت یاد آ جاتا ہے۔ اس میں میری کسی کوشش کا دخل نہیں ہوتا، سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہماری مراجعت کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اب ڈی این اے کی تصدیق کا مرحلہ کب سر ہوگا؟ تم ہدایات کب دو گے؟ ہوٹل سے نکلتی وہ پہلا کام تھا جو میں نے کر ڈالا۔ فون پر ہدایت دے دی ہیں کہ اوکاڑا میں میرے آدمی تیار تھے۔ وہ آج ہی غداکر کے جسم سے سیمپل لے کر کراچی روانہ کر دیں گے۔ یہ سمجھ لو کہ تمہاری خودکشی کا ڈرامہ میرے کیریئر کا سب سے بڑا جوا ہے۔ میں اس کے لیے پوری تیاری کر کے آیا تھا، صرف تمہاری رضامندی ضروری تھی۔ میں کبھی وہاں نہیں گیا، میں نے سوچتے ہوئے کہا، مگر میرا اندازہ ہے کہ اوکاڑا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں جدید طبی سہولتیں عنقا ہوں گی۔ وہ ایسی ہی جگہ ہے۔ اس نے میری تائید کی۔ اس شہر کی اہمیت اس چھاؤنی کی وجہ سے ہے جو آبادی سے 12 کلومیٹر پرے ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ چھاؤنی کے کمبائنڈ ملٹری اسپتال کے کمانڈنگ آفیسر سے میں بات کر کے آیا تھا۔ میرے آدمی جس وقت بھی مطلوبہ شخص کو لے کر اوکاڑا کینٹ کے سی ایم ایچ پہنچیں گے، ذرا سی دیر میں سیمپل لے کر محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ سارے پہلو میری نظروں میں تھے۔ امریکہ سے رپورٹ آنے میں کچھ نہ کچھ وقت لگے گا۔ اس وقت تک میری پوزیشن کیا ہوگی؟ ڈسنے والے اندیشے ایک مرتبہ پھر میرے دماغ میں سر ابھار رہے تھے۔ تم فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اب تم ڈینی نہیں قمر علی ہو، ایک نیا نام، ایک نئی شخصیت۔ یہ سوچ کر دل اداس ہو جاتا ہے کہ اب نام بھی میرا اپنا نہیں رہے گا۔ بس ایک تڑپ یہ زخم سہنے کی ہمت دے رہی ہے کہ اب میں اپنے وطن سے اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ نہ یہ نہ سوچنا، اس نے تیزی سے کہا۔ تم اپنے وطن ضرور لوٹ رہے ہو، مگر بھول کر بھی اپنے گھر کا رخ نہیں کرو گے۔ وہ ڈینی کا گھر ہے جو خودکشی کر چکا ہے۔ اسے سرکاری تحویل میں لے کر نیلام کر دیا جائے گا۔ رقم کسی نہ کسی طرح تم تک پہنچ جائے گی۔ یہ مہینوں بلکہ سالوں کی کہانی ہوگی۔ اب تم ایک نئے گھر میں بہت سکون سے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرو گے جہاں کوئی ہاتھ تمہاری طرف نہیں اٹھ سکے گا۔ مجھے اپنے معدے میں گرہیں سی پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے جہانگیر یاد آ گیا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، میں جہانگیر اور سلمہ سے تو مل سکوں گا نا؟ نہیں۔ جلال کی آواز سرد اور سپاٹ ہو گئی۔ بظاہر نام بدل لینا بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن تم نے ایک بہت مشکل مگر اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے حق میں وہ بیم گن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اس پر نگاہیں لگی رہیں گی۔ تم کو ہر ایسی چیز اور فرد سے دور رہنا ہوگا جس کے ذریعے تمہاری شناخت ہو سکے۔ تم خوش اخلاق اور ملنسار ہو۔ بہت جلد اپنے نئے دوست بنا لو گے تو کیا تم بھی میرے لیے شجر ممنوعہ بن جاؤ گے؟ اول خان کا کیا ہوگا؟ یہ تنہائیاں تو مجھے کھا جائیں گی۔ یہ سب میرے گمان میں بھی نہیں آ سکا تھا۔ دیکھو تم پھر جذباتی ہو رہے ہو۔ ہماری بات دوسری ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، ہم سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں۔ ہم ڈینی کی شناخت نہیں ہے، تم سے ملتے جلتے رہیں گے۔ جہانگیر کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ تمہارا جگری دوست ہے اور گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تمہارے دوست اور دشمن سب جانتے ہیں کہ صرف تم اس سے ملتے ہو۔ تم نے ادھر کا رخ بھی کیا تو مشکلات کا آغاز ہو جائے گا۔
کڑی پابندیاں ہیں نام بدلنے کی۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر تھکی ہوئی آواز میں کہا، امریکی کتوں نے مجھے اپنی مٹی پر اجنبی بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے چوروں کی طرح اپنے ماضی سے بالکل کٹ کر نئی زندگی گزارنی ہوگی۔ کاش میری دعا قبول ہو، میں ایک بیٹے کا باپ بن جاؤں، پھر میں 20 برس بھی انتظار کر لوں گا۔ میں نے قانون سے ماورا جنگ لڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو قانون کے رکھوالوں میں شامل کروں گا۔ میرے خون کو قانون کی طاقت اور پشت پناہی حاصل ہوگی تو وہ ان کتوں سے میری ساری محرومیوں کا حساب چکا لے گا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تمہیں نرینہ اولاد عطا کرے۔ وہ بولا۔ ٹیکسی میں کچھ دیر کے لیے روح کو کاٹنے والا سکوت چھا گیا۔ شاید کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ آخر میں نے ہی وہ سکوت توڑا۔ سوال میرے ذہن میں بگولوں کی طرح چکرانے لگے تھے۔ میرا گھر نہیں ہے تو میں کراچی پہنچ کر کہاں جاؤں گا؟ میرے محکمے کا آرام دہ ریسٹ ہاؤس تمہاری واپسی کا منتظر ہے۔ جب چاہو تم اپنی پسند کا کوئی مکان خرید لینا۔ اس کی آواز پست ہو گئی۔ مکان خرید لینا؟ میں نے احتجاجی لہجے میں اس کے کہے ہوئے آخری الفاظ دہرائے، پھر کہا، شاید تم کو علم نہیں کہ میری ساری پونجی جہانگیر کی بیوی کے پاس امانت ہے۔ مجھے ان سے ملنے کی ممانت ہے۔ ان کے لیے میں خودکشی کر چکا ہوں۔ تم اپنے ذہن پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو۔ یہ تمہارے مسائل نہیں ہیں۔ تم بھول گئے کہ ہم اوپر کی ہدایت پر سرکاری حیثیت میں آئے ہیں تاکہ تمہیں باور کرا سکیں کہ اب تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنا ریاست کے ذمے ہوگا۔ تم امریکیوں سے نالاں ہو، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈے دل سے یہ بھی سوچو کہ تمہارا ملک تمہاری خدمات کا کیسا کھلا اعتراف کر رہا ہے۔ جلال کے حساب کتاب میں کوئی جول نہیں تھا۔ وہ اپنا پورا ہوم ورک کر کے کراچی سے روانہ ہوا تھا۔ وہ خود وقت اور حالات کے دائرے پر بہ رہا تھا۔ سامنے آنے والی ٹھوس زمینی حقیقتوں کو لوٹانا اس کی بساط سے باہر تھا۔ اس سے جو کچھ ممکن تھا وہ کر رہا تھا۔ اس کی ذات سے انہونی باتوں کی توقع عبث تھی۔ ٹیکسی آہستگی سے رک گئی۔ میں جلال سے باتوں میں اس طرح الجھا رہا کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوئے اور کب دونوں ٹیکسیاں لاؤنج کے سامنے پہنچ گئی۔ ٹیکسی سے اترنے تک میرے دل و دماغ کا ابال کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جب میں نے سلطان شاہ کو بہت محبت کے ساتھ ویرا کا بازو تھام کر گاڑی سے اتارتے ہوئے دیکھا تو میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ دل سے رہی صحیح کلفت بھی زائل ہو گئی۔ دوسری ٹیکسی میں آنے والوں کو میرے اور جلال کے مذاکرات کا کوئی علم نہیں تھا۔ سب پاکستان واپسی کے خیال سے نہال تھے۔ سلطان شاہ اور ویرا کی خوشی دوہری تھی۔ انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد آخر کار ایک دوسرے کی صورت میں اپنی زندگی کے لیے ہم سفر پا لیے تھے۔ ٹریفک کے ہجوم اور فاصلے کی وجہ سے اس سفر میں کافی وقت ضائع ہو گیا تھا۔ پھر بھی ہم متعلقہ کاؤنٹر کھلنے سے چند منٹ پہلے حال میں پہنچ گئے۔ ہم میں سے کسی کے پاس زیادہ اسباب نہیں تھا۔ جلال ہمیں چھوڑ کر کاؤنٹر کی طرف گیا تو میں اول خان کو اپنے ساتھ لے کر دوسروں سے الگ ہو گیا۔ تم پاکستان سے آئے ہو، ابھی تک جہانگیر کی کوئی خیر خبر نہیں سنائی؟ میں نے علیحدگی میں اس سے شکوہ کیا۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور بولا، میں دانستہ اس کا ذکر کرنے سے کترا رہا تھا۔ تمہاری خودکشی کی خبر پر اس کا حال بہت ابتر ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میری خودکشی کا واقعہ کتنا پرانا ہے؟ لال نے سب کچھ بہت تیزی سے ایک ساتھ کر ڈالا۔ وہ بتانے لگا، اس قیدی کی خودکشی کا واقعہ پرانا نہیں ہے، یہ پرسوں شام کی خبر ہے۔ میں کل اپنے باس کے حکم پر گوادر سے کراچی پہنچا تو اخبارات کے پہلے صفحے پر وہ سنسنی خیز خبر نمایاں تھی۔ میں جلال کے کھیل سے واقف تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تم صدف مینشن کے قیدی بنو۔ تمہارے شعبے میں 2 آدمیوں کی گرفتاری اور باز پرس کی خبریں کئی روز سے آ رہی تھیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تم بینکاک میں ہو۔ مجھ پر نئی خبر کا کوئی اثر نہیں ہوا، مگر مجھے جہانگیر کی فکر تھی۔ پہلے میں جلال سے ملا۔ اس نے اپنے منصوبے کے بارے میں مجھے پوری بریفنگ دے ڈالی۔ ہماری روانگی میں وقت باقی تھا۔ میں نے دلاسا دینے کے لیے جہانگیر کو فون کیا تو وہ پھٹ پڑا۔ میری آواز سنتے ہی ایسا پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ میرا دل پانی ہو گیا۔ وہ تمہیں اپنا دوست، مربی، باپ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے بین سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے جانے سے وہ یتیم ہو گیا۔ شدید خواہش کے باوجود میں اسے یہ بتانے کی ہمت نہیں کر سکا کہ تم زندہ ہو۔ تمہاری خودکشی ایک سوچا سمجھا ڈرامہ ہے۔ وہ واقعی مجھے یاد کر کے برسوں روئے گا۔ میں نے اداسی سے کہا، اس کی شراب نوشی بڑھ جائے گی، اسے کوئی نہیں سمجھا سکے گا۔ وہ میری دوستی پر بہت ناز کرتا ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، وقت
सदा एक जैसा नहीं रहता। इसने मेरे शाने पर हाथ रखकर शफकत से कहा, जुल्म और तकब्बर का ये दौर कभी न कभी खत्म होगा और तुम अपने दोस्तों में पहुंच जाओगे। उम्मीद, मैंने जहर खान के साथ कहा, ये उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है, वरना और क्या रखा है जिंदगी में। तुमने जलाल को जहांगीर के बारे में बता दिया था, एक एक लफ्ज बता दिया था। अव्वल खान ने पुरजोर लहजे में कहा। जहांगीर का हाल सुनकर वो भी आजरदा हो गया था। कह रहा था कि तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों में शिद्दत की इंतहा होती है। दोस्त तुम्हारे लिए रोते हैं, दुश्मन तुम्हारा खून पी जाना चाहते हैं। वो बहुत गहरा और गुनाह है। मैंने पुरख्याल आवाज में कहा, रास्ते में इससे जहांगीर के बारे में काफी बातें हुई हैं, लेकिन वो जहांगीर के सदमे के बारे में एक लफ्ज भी अपनी जुबान पर नहीं लाया। वो ज़हीन है, जानता था कि वो सब सुनकर तुम्हें खुशी नहीं होगी। इसी लम्हे जलाल लपकता हुआ हमारी तरफ आ गया। काउंटर खुल चुका था। वो जल्द अज जल्द कार्रवाइयों से गुजरकर बोर्डिंग लाउंज में पहुंच जाना चाहता था। काउंटर पर इस वक्त तक सिर्फ हम लोग थे। शायद वहां से जाने वाले सामान से लदे फंदे होते हों। लड़की को हैरत हुई कि 6 का ग्रुप होने के बावजूद हमारे पास हल्के फुल्के दस्ती सामान के अलावा कुछ नहीं था। जलाल की फैलाई हुई हड़बोंग में गजाला का नाश्ता रह गया था। हमारे पास काफी वक्त था। मैं सबको लेकर बोर्डिंग लाउंज के कैफे में पहुंच गया, जहां हम बोर्डिंग का ऐलान होने तक सुकून से बैठे बातें करते रहे। सबके कान पेजिंग सिस्टम पर वक्फे वक्फे से उभरने वाली आवाजों पर लगे हुए थे। कंबोडियन लहजे में बोली जाने वाली अंग्रेजी को हल्की सी गूंज ने दो आदशा कर दिया था, जिससे हमारे कान मानूस नहीं थे। फिर भी परवाज का नंबर समझ में आ रहा था। हर ऐलान के बाद लाउंज में भरे हुए मुसाफिरों की एक बड़ी खेप उठकर किसी दरवाजे के सामने साफ आ रहा होती और दरवाजे के पार गायब हो जाती। नए आने वाले इनकी जगह ले लेते। मुसाफिरों की तादाद से अंदाजा हो रहा था कि नौम पेनहा का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा खासा मसरूफ रहता था। आखिरकार हमारी बोर्डिंग की हदायत भी आ गई। वो ऐलान सुनते ही अव्वल खान अफसरदा लहजे में बोला, बिगल बज गया, कुछ होने वाला है। यहाँ डैनी का बाप बंद हो गया। जलाल ने गुस्सीली नजरों से इसे घूरा। वो इस वक्त हर किस्म की जज्बाती गुफ्तगू से परहेज करना चाह रहा था। मैं इन दोनों को नजरअंदाज करके अपने गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद हमारे तैयारे ने रेंगते रेंगते यकायक पूरी कुव्वत से दौड़ लगाकर जमीन छोड़ दी। मुस्कुराहटों की सरजमीन से हमारा रिश्ता टूट गया। डान चाओफान फोमफाट, मदाम ली स्याओफेंग और इसकी फितना अंगेज अदाएं गोमी सब कुछ पीछे, बहुत पीछे रह गया था। हम बुलंदी पर हांगकांग की तरफ उड़े जा रहे थे, जहां से हमें अपनी अगली मंजिल के लिए रवाना होना था। वो वही मंजिल थी जिसके लिए पिछली रात तक मेरा दिल बार बार तड़पता रहा था। जला वतनी खत्म हो गई थी। पूरा कारवां वतन वापस जा रहा था। मेन रेलवे लाइन पर साहिबाल और ओकाडा के दरमियान गैम्बर का छोटा सा स्टेशन आता है, जिसके मुख्तसर प्लेटफार्म पर हर वक्त धूल उड़ती रहती है। मखसूस माल गाड़ियों के अलावा कोई मेल या एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ नहीं रुकती। तेज बिसल बजाती हुई पटड़ियों के साथ बनी हुई झोंपड़ियों और कच्चे मकानों के करीब से गुजरती चली जाती है। स्टेशन के एक तरफ ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसके साथ दूर तक ओकाडा छावनी का फौजी इलाका फैला हुआ है। रेलवे लाइन के पार बसी हुई बस्ती का नाम गैम्बर है, जहाँ ईसाई अकलियत की कुछ तादाद भी एक कबीले की सूरत में रहती है। वो मुसलमानों से अलग थलग लेकिन हुस्न सलूक के साथ रहते बसते हैं। गैम्बर में अक्सरियत मुसलमानों की है। आबादी से आगे खेत ही खेत फैले हुए हैं। इनके दरमियान में मैंने अपनी नई दुनिया बसाई हुई है। मेरे पास गाड़ी भी है और ज़राई जमीन भी, जहाँ गैम्बर और इसके कुर्बो जवार में रहने वाले हारी काम करते हैं। इनकी औरतें गजाला की मोहब्बत की असीर हैं। रोज ही 2-4 हमारे घर चली आती हैं और गजाला को फली भी नहीं फोड़ने देती। घर के सारे काम काज करने के साथ मेरे 2 साला बेटे शमशेर अली को किसी नाजुक फूल की तरह हाथों हाथ रखती हैं। कभी कभी मैं गजाला और शमशेर को गाड़ी में अपने साथ लेकर ओकाडा की तरफ निकल जाता हूँ, जहाँ वो खस्ता तन और बदहाल गदागर लोगों के सामने दस्त सवाल दराज किए रहता है, जिसके तखवानी बदन से चुराए हुए चंद रेशों ने हमेशा के लिए डैनी का नाम अमरीकियों के रिकॉर्ड से खारिज कर
دیا، میرے خلاف کھلی ہوئی فائلیں بند ہو چکی ہیں اور میں اس زرعی ویرانے میں قمر علی کے نام سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب شمشیر ہوش سنبھالے گا اور میں اسے اپنی زندگی کے کھوئے ہوئے باب سنا سکوں گا۔ جب جاتا ہوں اس گداگر کو اتنا کچھ دے آتا ہوں کہ وہ چند دن بے فکری سے گزار سکے، لیکن دوبارہ جاتا ہوں تو اسے پھر اسی حال میں پاتا ہوں، ہاتھ پھیلائے ہوئے، نہ جانے وہ میرے دیے ہوئے پیسوں اور کپڑوں کا کیا کرتا ہے۔ میرے لیے کراچی میں اچھوت بن کر رہنا ناممکن تھا، وہ کرب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے جلال کے محکمے کے ریسٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی باقیہ زندگی کسی دور افتادہ اور گمنام مقام پر گزاروں گا۔ غزالہ کو وہیں چھوڑ کر میں نکلا اور پشاور کا ٹکٹ خرید کر خیبر میل میں سوار ہو گیا۔ میل کے نام پر سسک سسک کر سفر طے کرتی ہوئی گاڑی مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ اس کے ذریعے مجھے راستے کے چپے چپے کو غور سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ گیمبر پر میری نظر ٹھہر گئی، ٹرین وہاں نہیں ٹھہری۔ اوکاڑا اتر کر میں نے 2 دن ان اطراف میں لگائے اور جلال کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اگلے 1 ہفتے میں میرے لیے اس گھر کا بندوبست ہو گیا۔ پیرا کے تیور نکاح ہوتے ہی بدلے بدلے سے نظر آنے لگے تھے۔ وہ ایسی شوہر پرست نکلی کہ کراچی پہنچنے کے دوسرے روز سلطان شاہ کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ ہو گئی۔ ان دونوں کے حق میں یہی بہتر تھا وہ جلد از جلد کراچی سے دور چلے جائیں۔ وہ کئی بار میرے پاس آ چکے ہیں، کئی دنوں تک ہم چاروں ایک کمرے میں بند ہو کر ماضی کی اچھی اور بری یادوں کے شہر میں کھوئے رہتے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں لوٹ جاتے ہیں تو میں پھر عینی سے قمر علی بن جاتا ہوں، جس کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو نہ جانے کہاں سے 20,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں، جو ہم تینوں کے مختصر خاندانوں کے لیے کافی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ فصلوں کی آمدنی جمع ہوتی رہتی ہے، جو اللہ نے چاہا تو شمشیر کی تعلیم تربیت کے اخراجات پورے کرنے کے کام آئے گی۔ کراچی سے گیمبر آ کر ایک بڑا سکھ ملا ہے۔ جلال اور اول خان بے خوف ہو کر ہمارے پاس چلے آتے ہیں۔ کراچی کی طرح یہاں دیواروں کے کان نہیں ہوتے، ان کے لیے میں پرانا ڈینی ہوتا ہوں۔ ان ملاقاتوں میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کوئی کھوئی ہوئی چیز پالی ہو۔ مجھے بس ایک قلق ہے کہ میں اب تک جہانگیر سے ملنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب میرا بیٹا کچھ بڑا ہو کر بولنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ اس وقت میں اسے اور غزالہ کو ساتھ لے کر جہانگیر کے گھر ضرور جاؤں گا، تاکہ شمشیر بچپن ہی سے یہ جان سکے کہ اس کا باپ کن لوگوں کی عزت کیا کرتا تھا۔ وہ باتیں اسے ذہن نشین کرا دی گئیں تو وہ بڑا ہو کر بھی اپنے ان بزرگوں کا احترام کرے گا جنہوں نے اس دھرتی کی آن کے لیے اپنا بہت کچھ قربان کر دیا۔ میری طرح جہانگیر بھی ایک بیٹے کا باپ تھا۔ اس کا لگتے جگر شیر خواروں کے دنوں میں دشمنوں کے ہاتھوں اغوا کے بعد لاہور میں اپنے ننیال میں پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ شمشیر سے کئی سال بڑا اور ہوشیار تھا۔ ان دونوں بچوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کے بڑوں نے اپنی مٹی کا قرض کیسے چکایا ہے۔ یہ کام ہم مل جل کر ہی کر سکتے تھے۔ میں آج بھی گیمبر میں رہ رہا ہوں، اس دن کے انتظار میں جب میرا بیٹا بچپن کی بول بلائیوں سے نکل کر ہوش مندی کی دنیا میں قدم رکھے گا۔ یہ زخم دھیرے دھیرے میرے سینے کا ناسور بن رہا ہے کہ اب میں ڈینی نہیں قمر علی ہوں۔ دوستو، اتنا لمبا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آج یہ آخری قسط آپ کے گوش گزار کر کے اب انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے جس طرح ہمیں خواہش ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، اسی طرح آپ بھی ایک آدھ دن انتظار کریں گے اور اسی امید کے ساتھ کہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔